یہ جو حدیث ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کا روحانیت میں مرتبہ کیا ہے؟ کیا ان کو بھی ولایت نصیب ہوئی؟ سلسلہ نقشبندیہ ان کے سینے سے کیسے نکلا اگر وہ خود ولی کامل نہیں تھے؟ اور اگر وہ ولی کامل تھے تو مولا علی اور بی بی فاطمہ ان سے ناخوش کیوں تھے؟ حدیث صحیح مسلم 4577۔ مولا علی نے ابو بکر کو جھوٹا، دھوکے باز اور عہد شکن کیوں کہا ہے؟ حضرت ابو بکر جو تھے وہ کامل شریعت تھے۔ اب کامل شریعت کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبے کی ولایت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اس میں اللہ سے تجلیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان سے جو فیض ہوا ہے وہی لطیفہ نفس کا فیض ہوا ہے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے مرتبے ہیں، زنجبہ، نخبہ اور ابدال، جیسے وہ غوث پاک گھر ایک چور آ گیا تھا تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ چور کو پکڑ کے لے جاؤ، جو قطب مر گیا ہے اس کی جگہ بٹھا دو۔ تو اب یہ ابدال اور قطب یہ مرتبے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ بھئی اگر ابو بکر صحیح تھے تو پھر مولا علی نے جھوٹا، دھوکے باز کیوں کہا، عہد شکن کیوں کہا؟ بھئی مومنوں سے تو ثابت ہے نا قرآن سے کہ ان سے تو فحاشی بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ اس دور کا اعجاز ہے کہ مولویوں نے آپ کو کہہ دیا ہے صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہیں، کدو ستاروں کی مانند ہیں۔ وہ جو ستاروں کی مانند تھے، قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ فحاشی بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، ورنہ کیا وہ لالو گھیت کے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو جاؤ کا تو پھر یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے تمہارے لیے مغفرت استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اسی دور کے مومنوں کے لیے تھا نا یہ۔ ظاہر ہے کہ جب ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو اپنے دربار میں سمن کیا، وہ ایک انتہائی یعنی گستاخانہ عمل تھا۔ ان کی یہ اوقات نہیں تھی کہ نبی کی چہیتی بیٹی کو اس طرح اپنے دربار میں یعنی تکلیف دیتے، لیکن انہوں نے دی۔ اب کیوں دی؟ ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر تھا ادھر ادھر سے، کیونکہ انسان جب لوگوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں کہانی سناتا ہے تو انسانوں کا ذہن بدل جاتا ہے۔ جیسے ہر گھر میں ہیٹ اسپیچ ہوتی ہے، ہر گھر میں اگر ماں کو کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد کو اس کے خلاف کر دے گی، جھوٹ بولے گی اس کے خلاف۔ اچھا پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کے خلاف بولیں گے تو اس کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا، نیگیٹو انرجی اور نار جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے وہ تو جاری ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مولویوں نے ان کے لیے بڑی بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت کہانیاں بنائی ہیں صحابہ کرام کے لیے، جن کی وجہ سے ہمارے جو اذہان ہیں وہ اتنے یعنی غلیظ ہو گئے کہ ہم ایک لفظ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے بارے میں نہیں سن سکتے، بھلے مولا علی کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، ایسے ذہن بن گئے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وقت گزرنے کے بعد ان کو ابو بکر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن پچھتاوا رہ گیا، کیونکہ سیدہ بی بی کا تو وصال ہو چکا تھا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا، دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا ہوا، ہے نا۔ اب ان کا وصال ہو چکا تھا، جن کو تکلیف انہوں نے پہنچائی، جن کا گھر انہوں نے جلایا، جن کا کباڑ انہوں نے توڑا، ان کا تو وصال ہو چکا تھا۔ اور کتنی دردناک بات ہے کہ انہوں نے اپنی نصیحت میں مولا علی کو یہ کہا کہ اے علی، کسی مسلمان کو میرے جنازے میں نہیں بلانا۔ کتنا دل دکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے یہ جملہ اپنی نصیحت میں، وصیت میں مولا علی کو کہا کہ میرے جنازے میں کسی مسلمان کو مدعو نہ کرنا۔ اتنا دل دکھا ہوا ہوگا۔ بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا کہ مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، کام جو مدر بورڈ ہے نا بہت پرانا ہے، اس کی ریم بہت کم ہے۔ اب چونکہ ان کا تعلق شریعت سے تھا ابو بکر کا، لہٰذا وہ شریعت کے چیمپئن بن رہے تھے اس وقت۔ کیسے چیمپئن بن رہے تھے کہ بھائی قرآن میں آیا ہے کہ نبی کا کوئی ترکہ نہیں ہوتا، نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ ان کا ذہن ون ٹریک مائنڈ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو باغ فدق ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ ون ٹریک مائنڈ تھا نا، ان کی تو باقی باتیں سمجھ میں آئی نہیں۔ وراثت تو تب ہوتی جب حضور یہ کہتے کہ یہ میری وراثت ہے اور جو کچھ حضور کی ملکیت میں تھا وہ صرف ان کی اولاد کو جاتا، لیکن وہ بطور وراثت دیا ہی نہیں۔ اب میں اگر ابو بکر کے دور میں ہوتا تو میں اسے یہ پوچھتا کہ تم بی بی فاطمہ سے باغ فدق واپس لے رہے ہو یہ کہہ کر کہ بھئی نبی کی وراثت اور ترکہ نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ
کہ ہر جنگ میں جو مال غنیمت ملا تھا وہ سارا مال غنیمت حضور نے اپنے بیٹی کو دیا تھا یا سارے مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا؟ مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا نا. اچھا، اب جو مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا تو ان مسلمانوں میں اگر اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا مال غنیمت میں سے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ اور اگر وراثت ہے تو سارے مسلمان کمیونٹی کو کیوں بانٹا؟ صرف اپنی اولاد کو دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یار وہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، وہ جو یعنی مال غنیمت ہوتا تھا نا جس کو انگریزی میں بوٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر لڑتے جھگڑتے تھے. اچھا، ہوتا کیا تھا کہ جیسے اب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار آ گئی، اس عورت کے گلے پہ ہاتھ ڈالا، اس کا ہار آ گیا، تو جس نے وہ ہار کھینچا تھا وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا کہ بھئی یہ تو میں نے کھینچا ہے، یہ میرا ہے. اب یہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے. تو پھر اوپر سے سورہ انفال نازل ہوئی. انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت. تو یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور کہا سنو، مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. یسالونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، انل انفال، مال غنیمت کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اچھا بھائی، اللہ اور رسول، وہ تو یہ دو جملے اس لیے لکھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کا رسول، تاکہ یعنی ان کو پتہ چلے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں. یا تو پھر یہ بتا دو اللہ اور رسول کا ہے مال غنیمت، تو حضور پاک نے کتنے باکسز DHL سے عرش الہی پہ بھجوائے تھے، تو جو اللہ کا ہے وہ بھی رسول اللہ نے استعمال کیا نا. اچھا، تو اب مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ رسول اللہ کا. اب جب رسول اللہ کا حق ہے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ رسول اللہ نے تو مسلمانوں کو بانٹ دیا، جہاں دیگر سینکڑوں مسلمانوں کو بانٹا اس بیچ میں اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا. یہ تو مال غنیمت دیا تھا، وراثت نہیں، حق ہے ان کا. نبی کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے محمد کا حق تھا. یہ بات ابو بکر صدیق کی سمجھ میں نہیں آئی. کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ ایک بیٹھا ہوا تھا نا خر دماغ، اس نے بھر دیے کان، انہوں نے فوراً بلوا لیا، کیونکہ ان کی یہ کوشش تھی. بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ اس لیے توڑا انہوں نے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو یہ خلیفہ مقرر کیا ہے، ایک تعداد صحابہ کرام کی، جیسے سرکار کے کچھ چہیتے لوگ تھے نا جن میں یہ ندیم ودیم شامل تھے، تو کوئی بھی بات پہنچانی ہو تو ان کے ذریعے سرکار تک پہنچ جاتی. اس طرح حضور کے بھی کچھ چہیتے صحابہ کرام تھے، اور وہ سارے صحابہ کرام جو حضور کے چہیتے تھے وہ سب مولا علی کے ساتھ تھے. تو ان کو یہ تھا کہ بھائی ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا تو دیں گے، لیکن علی کا سامنے آ کر اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے تاکہ ادھر ادھر سے سورش نہ پھوٹ پڑے. یہ جو حضور کے یہ جو کٹر لوگ ہیں، کون کٹر لوگ؟ اصحاب صفا، وہ نہیں سنتے تھے کسی ابو بکر اور عمر بن خطاب کی. وہ بڑے جو ہے نا وہ خطرناک لوگ تھے. وہ کہتے نو، علی اور محمد کے علاوہ کوئی یہاں پر آ کر نہ بولے. ان لوگوں کو بھی تو چپ کرنا تھا نا. تو اس لیے یہ ان کے پولیٹیکل مفاد میں تھا کہ مولا علی کا ووٹ ہو، اور مولا علی گھر سے نکل نہیں رہے تھے، نہ مولا علی دروازے پہ آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے دروازہ توڑا. اب دیکھو آدمی بچنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے فتنے نہ پڑے، اور تم اس کے گھر پہ آ کے آگ لگا رہے ہو، اس کو گھسیٹ رہے ہو کہ تم فتنے میں پڑو. خیر 6 مہینے جب اس واقعے کو گزر گئے تو ابو بکر نے پھر پیغام بھجوایا. 6 مہینے گزر گئے ناراضگی میں، پھر ابو بکر نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو حدیثوں میں لکھا ہے مولا علی نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے تم آ جاؤ، عمر کو ساتھ نہیں لانا. حدیث کے الفاظ ہیں. تو پھر جب وہ آئے تو انہوں نے جو ہے پھر یہ روئے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. پوچھا بھی کہ یار میں تو اس معاملے کے اوپر سختی دے رہا تھا. تو مولا علی نے ان کو سمجھایا کہ یہ وراثت کا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اچھا، اگر میری بھی سمجھ میں آ گیا تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہوگا جو انہوں نے وراثت دے دی اپنی بیٹی کو؟ یہ بات تو تب ہوتی جب بی بی فاطمہ آ کے کہتی مجھے وراثت دو. انہوں نے تو نہیں کہا نا، رسول اللہ نے کوئی چیز ہدیتاً اپنی بیٹی کو دی، وہ وراثت کہاں ہے؟ وہ تو محمد رسول اللہ کا حق ہے، جس کو چاہے دیں. تم کون ہوتے واپس لینے والے؟ تو یہ فحش غلطی تھی جو ابو بکر صدیق نے کی. مجھے تھوڑی ڈر ہے کسی سے، جو کیا ہے انہوں نے کیا ہے. آپ مانے تو مان لیں، نہیں مانے تو بھاڑ میں جائیں، تو انہوں نے کیا ہے. یہ اسی طرح بہت سے لوگ تھے، جیسے وہ کنجر کا بچہ مروان تھا،
جس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے پر تیر چھڑوائے، پتھراؤ کرایا، یہ مسلمان تھے سارے۔ بہرحال ابو بکر جو ہیں ذہن کے کچے تھے، عمر بن خطاب کی باتوں میں آ گئے، لیکن میں اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نیت میں فطور نہیں تھا، نہ مولا علی کے بے ادب تھے وہ، بس لوگوں کی باتوں میں آ کے انہوں نے بیوی کو طلب کر لیا، جو ان کی بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ اب اگر بی بی فاطمہ ان کو معاف کر دیں تو پھر معافی ہوگی، اور اگر بی بی فاطمہ نے کہا میں ان کو معاف نہیں کرتی تو پھر ان کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے صاف، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینا۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ وہ لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت، وأعد لہم، اور اللہ کا ان سے وعدہ ہے، عذاب مہین، بڑا دردناک عذاب دے گا۔ تو اذیت نہیں پہنچائی انہوں نے بی بی فاطمہ کو۔